عزیزوں، نومبر سے 1 نومبر سے بالعموم پوری دنیا میں کرسمس سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں تیاریاں چل رہی ہیں۔ گو کہ پوری دنیا میں ایک اور ڈر اور خوف کی لہر بھی ہے جو دوڑ رہی ہے پچھلے 1 سال سے، جس نے قرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور دنیا خوف و ہراس میں مبتلا ہے اور شکار بھی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ ٹیلی ویژنس پر دیکھیں اور انٹرنیٹ کے تھرو سرچ کریں تو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ کرسمس کی خوبصورت یاد کو، یعنی میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح کی آمد مبارکہ کی یاد کو منا رہے ہیں اور ایونٹس ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں جو ایمان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور جن کا رشتہ اپنے خداوند سے معلوم پڑتا ہے، وہ اپنے گرجا گھروں کو سجانے میں، ڈیکوریٹ کرنے میں اور عبادات کا انعقاد کرنے میں، روزوں میں اور دعا میں اور کلام کو سیکھنے سکھانے کے عمل میں مبتلا ہیں۔ اسی کے پیش نظر میں اور آپ بالخصوص پاکستانی کلیسیا اور بطور کراچی کی کلیسیا میں اور آپ بھی گھروں میں تیاری کر رہے ہیں۔ والدین کمیٹیاں ڈال کے بیٹھے، دسمبر میں شاید کمیٹیاں کھلیں گی، پھر گھروں کو رنگ روغن ہوگا، پھر بچوں کے کپڑے تیار کیے جائیں گے اور میں اور آپ 25 دسمبر کو یوم ولادت کے اس یوم کو بڑی دل جمعی سے اور پرجوش بدلے سے منائیں گے۔ میرے عزیزو، اسی کے پیش نظر خداوند سے، رب العزت سے میں نے خداوند کے کلام کو آج مانگا اور سیکھا اور اسی کلام کو لے کر آج میں آپ کے درمیان میں حاضر ہوا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کا روح قدس ہے، میں نہیں، نہ میرا کلام ہے۔ کلام خدا کا ہے اور اس کا پاک روح ہے جو آج مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہوگا۔ میرے عزیزو، آج کا جو واقعہ ہے یہ کرسمس کا واقعہ ہے اور انجیل شریف میں اس واقعے کو مندرج کرنے والے کوئی اور نہیں، وہ خداوند کے زبردست خادم جد امجد نئے عہد نامے کی اس منجی عالمین کی تعارف سے اور برکتوں سے لازوال نعمتوں سے بھری ہوئی انجیل کو قلم بند کرنے والے بزرگ لوکا طبیب تھے۔ بزرگ لوکا جو تھے وہ میرے عزیزو یونانی تھے، پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر احسن فضل کی طرح طبیب تھے، ڈاکٹر تھے اور ان کی جائے پیدائش انطاکیہ تھی اور وہیں پر انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اپنے تہذیب کو، اپنے کلچر کو سیکھا تھا اور اپنے اسکول کی ابتدائی تعلیم انہوں نے یونان میں پائی تھی اور پھر انطاکیہ میں ہی انہوں نے اپنا کلینک بنایا اور وہیں پر انہوں نے اپنی خدمت کا بھی پھر آغاز کیا۔ مقدس لوکا جو تھے، یاد رکھیے وہ رسول نہیں تھے۔ مقدس لوکا بزرگ رسول اعظم پولس رسول کے شاگرد تھے اور چونکہ یہ انتہائی معزز رتبہ اور معیار رکھتے تھے اپنے گرد و نواح میں، اپنے معاشرے میں اور انتہائی تعلیم یافتہ تھے، تو لہذا پولس رسول کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق اور رشتہ تھا۔ پھر بعد ازاں مقدس پولس رسول کی خدمت کے نتیجے کے پھل میں مقدس لوکا یسوع مسیح ناصری کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور پھر وہ مقدس پولس کے ساتھ خدمت کے اعتبار سے دیگر بشارتی اسفار میں بھی ان کے ساتھ تھے۔ مقدس لوکا جو تھے وہ 2 سال مقدس پولس رسول کے ساتھ قید بھی رہے اور اس طرح انہوں نے بائبل مقدس کی لازوال تعلیم جو ہے وہ انہوں نے مقدس پولس رسول سے اور خدا کے روح کو اس کی قدرت کے وسیلہ حاصل کی۔ جب بطور طالب علم، چونکہ میں طالب علم ہوں اور میری خواہش یہی ہے کہ میں مرتے دم تک طالب علم رہوں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو زیادہ استاد بنے گا سوال جواب اور بعض گشت اس سے زیادہ کی جائے گی۔ تو میں خدا سے ڈرتا ہوں، لہٰذا اپنے لیے شاگردوں کے کان اور شاگردوں کی روح مانگتا ہوں تاکہ سیکھتا رہے۔
जिस दिन उस्ताद बन जाऊंगा सीखना बंद और मेरी तबाही शुरू। लिहाजा बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म होने की हैसियत से जब हम मुकद्दस लूका की इस रोज़ की रहनुमाई में तहरीर करदा अंजील की तलावत करते हैं, इसकी तालीम को पाते हैं बतौर सेमिनरी स्टूडेंट, तो मेरे तो एक ज़बरदस्त बात, एक ईमान का नुक्ता नज़र जो हमें बारहा दिखाई देता है, जो मुकद्दस लूका के ईमान का हिस्सा है और उनके ईमान की बुनियाद है, वो बुनियाद ये है कि मुकद्दस लूका ईमान कामिल रखते हैं कि मसीह यसू नासरी वो मुनज्जी आलमीन है, वो कुल कायनात के लिए नजात दहिंदा है। और मुकद्दस लूका की अंजील के तलावत के बाद जो हम जायजा लेते हैं वो ये है कि मुकद्दस लूका खुदावंद यीशु को बतौर दुनिया का नजात दहिंदा पेश करते हैं। और यही वजह है कि मुकद्दस लूका की अंजील का जब हम मुताला करते हैं तो पहले बाब से खुदावंद यीशु की जो मुनज्जी हैं, जो नजात दहिंदा हैं, उनकी आमद का जिक्र शुरू हो जाता है। और फिर हम दूसरे बाब में पढ़ते हैं जो कि आज मुंतखब करदा हमारा हवाला है, और इसी हवाले में आज का जो हमारा मजमून है, जिसके बारे में मैं आज आप हम सब मिलके खुदा के पाक रूह की वसीला सीखेंगे, वो है जाग। हमारा मजमून क्या है? बुलंद आवाज से एक होकर बोले। आज का हमारा मजमून क्या है? जाग। जाग। मेरे दिलो, जिस वाक़े का मुतालिया अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से सुना है, ये मंजर हमारे लिए नया नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दौर के संडे स्कूल असातिज़ा का, जिन्होंने मुझे संडे स्कूल में ये सिखाया। फिर मैं यूथ ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ, जब मैं थोड़ा जवान हुआ, लड़कपन की उम्र में आया, तो संडे स्कूल से आगे जब निकला तो यूथ में हम इस वाक़े को हम फिल्मी रंगों में देकर इसको दर्शाया करते थे, यानी हम टैबलो की सूरत में इसको किया करते थे। मैंने ये वाक़या वहाँ से सीखा। और जब अब मैं खुदा के पाक कलाम का तालिब इल्म हूँ, राह हक का मुतलाशी हूँ, तो मेरे दिलो आज जब मैं इस वाक़े को पढ़ता हूँ तो मेरे दिलो ये वाक़या मेरी और आपकी बनीनो इंसान की जिंदगी में मुनज्जी दो जहां की आमद ही नहीं लेकर आता, उस पैगाम को भी लेकर आता है जिस पर अमल करके आज 2021 के मसीही नौजवान चाहे तो अब भी अपनी जिंदगी में आसमानी जलाली बरकतों को रूहानी तौर पर कबूल करके अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को और अपने खानदानी अपने सारे ज़रूरियात को पूरा कर सकते। और वो वाक़या क्या? वाक़या ये है कि चरवाहे मैदान में वो बैठे, आग जलाकर बैठे, और उनके पास भेड़े हैं, और अचानक से फरिश्ता आता है, और फरिश्ता बाफज़ले रब्बी जो जलाली है और जिसकी पोशाक बर्क है, वो आता है और गडरियों से हम कलाम होता है। और जब हम कलाम होता है तो वो जो कलाम है वो क्या है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। जलाली फरिश्ता है अपनी जुबाने पाक खोलता है और उनसे फरमाता है, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। मेरे दिलो, ये वो पैगाम है जो कि फरिश्ता आके गडरियों को या चरवाहों को सुनाता है, और उसके बाद एक आसमानी गिरोह लाहूती गीत गाते हुए खुदावंद करीम की जलाली शान अक़दस में अपनी जुबानों के हदीए नजराने चढ़ाते हुए गीत गाते हैं, और वो भी एक पैगाम सुनाते हैं। और वो पैगाम सुन लें। 13वीं आयत में लिखा है, और यक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर के गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई। क्या पैगाम लेके फरिश्ते आए? आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है। सुना मेरे दिलो, जो ही ये पैगाम रसानी का काम एहतमाम पजीर होता है तो वो गडरिये आपस में बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और
اور یہ کام یہیں ختم نہیں ہوتا. لکھا ہے اس کے بعد وہ خداوند یسوع کو اس کو دیکھ کر ملنے کے بعد ان کی زیارت پاک حاصل کرنے کے بعد وہ روانہ ہوتے ہیں. لکھا ہے کہ پوری دنیا میں خداوند یسوع کی منادی کرتے ہیں. یہ ہے وہ واقعہ. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے، ہم سارے مسیحی ہیں، میری عمر تقریباً 35 سال ہے، میں 35 سال سے بفضل ربی خداوند کریم میں مسیحی ہوں. مگر میرا سوال آج میری اپنی ذات سے اور میرا سوال آپ سب سے یہ ہے کہ فرشتے یا خدا کا فرشتہ ان گڈریوں کے پاس کیوں پہنچا؟ خدا کا فرشتہ گڈریوں کے پاس کیوں آیا؟ چرواہوں کے پاس کیوں آیا؟ کیا ضرورت تھی؟ خادم سو رہے تھے، ہیکل کے استاد، ربائی، ربونی، شرع کے عالم، مقدسین سو رہے تھے. باقی دنیا کیا سو رہی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ رات کے پہروں میں ان چرواہوں کے پاس خدا کا فرشتہ آ موجود ہوتا ہے اور دنیا کی نجات کا پیغام، بڑی خوشخبری کی بشارت لے کر ان گڈریوں تک پہنچتا ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا اس سوال کے بارے میں؟ وقت نہیں ہے، جلدی سے مجھے بتائیں اگر کوئی کسی کی بات ہے. ویری گڈ، بہت اچھا. اور کون بتائے گا؟ جی سنڈے اسکول کوئی بتائیں؟ میرے دلوں یاد رکھیں، بزرگوں نے بالکل درست فرمایا ہے. چرواہے جاگ رہے تھے، مگر سوال پھر وہی ہے کہ وہ کیوں جاگ رہے تھے؟ کیا ضرورت تھی جب دنیا آرام کر رہی ہے؟ کیونکہ خدا نے رات کو بنائی ہی آرام کے لیے ہے، تو پھر انہیں کیا ضرورت پڑی، ان کو کیا تکلیف تھی کہ وہ رات کے پہروں میں جاگ رہے تھے؟ میرے تو یاد ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ نگہبانی کر رہے تھے، وہ گلہ کی حفاظت کر رہے تھے، وہ جاگ رہے تھے. اور میرے جو جاگ جو لفظ ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے، بالخصوص اردو زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے ہوش و آواز میں بالکل ہوشیاری کے ساتھ چوکنا ہو کے بیٹھنا. جاگنے کا جو مطلب ہے اردو زبان میں وہ کیا ہے؟ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ چوکنا ہو کر جاگ کے بیٹھنا، ہوشیار ہو کے چوکنا ہو کے بیٹھنا. میرے بھی تو یاد رکھیں، یہ گڈریے یا جو چرواہے تھے، یہ وہ چرواہے نہیں تھے جن کو میں اور آپ اس دنیا میں کام کرتے چلتا دیکھتے. یہ چرواہے یہودی تھے. نمبر 1 یہ یہودی تھے، اور یہ یہودی چرواہے یہ عام چرواہے یا عام لوگ نہیں تھے. اس سے پہلے یہ چرواہے ہوں، یہ پہلے یہودی تھے، جس طرح میں اور آپ پہلے پاکستانی ہیں، پھر ہم مسیحی ہیں. جب ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں، کہتے ہیں نہیں آپ مسیحی نہیں ہیں، یو آر پاکستانی. تو میں بھلے کہتا پھر ہوں کہ میں کرسچن ہوں، وہ تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں یو آر پاکستانی. تو پہلی بات یہ یہودی تھے، بطور ایمان بطور قوم یہ یہودی تھے. اور یہودی جو لوگ ہیں وہ اپنی اولاد کو جو ہی کوئی بہن کوئی ماں امید سے ہوتی ہے، وہ پہلے دن سے لے کر 9 مہینے تک، اور پھر جب وہ اولاد بیٹا یا بیٹی دنیا میں آتے ہیں تو امید سے لے کے 12 سال تک، یعنی 9 مہینے 12 سال تک، پیدائش سے لے کر ملاکی نبی تک پورے خدا کے پاک کلام کو، جو یہوہ خدا کی قدرت سے بھرا ہوا جلالی کلام ہے، ساری یہودی مائیں اپنی اس اولاد کو 12 سال کی عمر تک حفظ کراتی ہیں. ہر ایک بچے کو جو 12 سال کا ہوتا ہے، 12 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے پیدائش سے لے کر ملاکی نبی تک 39 کتابیں وہ کھول کر اپنی اولاد کو، بیٹے یا بیٹی کو پلا چکی ہوتی ہے. یہ چرواہے خدا کے پاک کلام سے معمور لوگ تھے. یہ خدا کے آسمانی من کو کھا کر بیٹھے ہوئے لوگ تھے.
خدا کا کلام جو نبیوں کی معرفت قدیم الایام سے خدا نے اپنے بندوں کی معرفت طرح بطرح حصہ نازل فرمایا تھا، یہ اس جلالی اور لا تبدیل کلام کی حقیقت کو، سچائی کو جاننے والے ایماندار یہودی لوگ تھے۔ اور پھر ان پر دوسرا فضل یہ ہوا تھا کہ یہ لوگ یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہیکل کے خدمت گزار خادم تھے۔ میرے عزیزو، عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے ڈائکنوسس، DAIKNOSES، اس کا مطلب ہے خادم۔ یہ خادم تھے، یہ ڈائکنوسس تھے، اور ہیکل کا خادم کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا۔ ہیکل کی خدمت، خدا کے گھر کی خدمت، بھلے وہ جھاڑو مارنے کی ہے، بھلے وہ خادمانہ خدمت ہے، بھلے وہ ڈائکنوسس ہے، یہ عام چلتے پھرتے راہگیر کو نہیں مل سکتی تھی، یہ یاد رکھیں۔ ان کی خدمت کا درجہ جو خدا کے پاک کلام کے مطابق، جو شریعت کے قانون کے مطابق مندرج تھا، وہ ان کو سونپا گیا تھا۔ یہ خدا کے پاک کلام کو جانتے تھے، اور میرے عزیزو، یہ لوگ اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کے طور پر ان کو فائز کیا گیا تھا، اور یہ رات کے وقت میں جاگ رہے تھے، اور یہ ان بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے تھے۔ وہ بھیڑیں عام بھیڑیں نہیں تھیں، وہ بھیڑیں ہیکل کی بھیڑیں تھیں، وہ ہیکل کے پاک گلہ کی بھیڑیں تھیں۔ وہ بھیڑیں اس لیے تھیں کہ اگر بطور یہودی میں جب ہیکل میں عید منانے یا قربانی کے لیے جاتا ہوں تو میں ان بھیڑوں کو لے کر گلہ کی بھیڑوں سے بدلواؤں گا، اور وہ میری بھیڑیاں میرے پیسے لیں گے، اور اس کے بدلے میں مجھے ہیکل کا پاک مسح شدہ بکرا دیں گے جو بے عیب ہے، جو مسح کیا گیا ہے۔ میں اس بندے کو لے جا کر مذبح پر خدا کے حضور اپنے گھرانے کی، اپنے خاندان کی بحالی اور قربانی کے لیے، ذبح کے لیے دوں گا۔ میرے عزیزو، یہ رات میں جاگ رہے تھے، ان کو کوئی مصیبت نہیں پڑی تھی۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، پاک کلام میں جہاں جہاں رات کا ذکر ملے گا، تاریکی کا ذکر ملے گا، اس کا مطلب ہے گناہ۔ میرے عزیزو، یہ وہ خادم تھے، یہ وہ ایماندار لوگ تھے جو خدا کے پاک کلام سے پیدائشی واقف تھے۔ ان کے والدین نے دن رات جاگ کر، محنت کر کے ان کو کلام کی سچائیوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ اس لیے جاگ رہے تھے کہ اگر یہ رات کی تاریکی میں جب پوری دنیا کو گناہ نے، ابلیس نے، چور ڈاکوؤں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے، جو دنیا کا سردار ہے، جب یہ اس کی حاکمیت میں ہیں، تو پھر ان کو پتا تھا کہ اگر ہم سو گئے تو ہماری بھیڑوں کو کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی شیر، کوئی بھیڑیا، کوئی سانپ آ کر لے جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ دیانتدار، ایمان رکھنے والے مسیحی لوگ تھے، یہ دیانتدار، ایماندار، یہوہ خدا کے ڈر خوف میں زندہ رہنے والے لوگ تھے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ خدا کے پاک کلام سے بھرے تھے۔ اور یاد رکھیں، جو زندگیاں خدا کے پاک کلام سے جل رہی ہوتی ہیں، جو زندگیاں خدا کے نور سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہ تاریکی میں سوتی نہیں ہیں، وہ تاریکی میں، رات میں جاگنے کا ہنر جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان کو ڈر یہ تھا کہ جو ذمہ داری خدا نے ہمیں سونپی ہے، اگر ہم اس میں چوک گئے تو ہماری بھیڑیں، ہماری گلہ جو ہے وہ لعنت کا اور موت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ بھیڑیں خدا کی چنی ہوئی بھیڑیں تھیں، اور یہ چرواہے ذمہ دار اور عمل اور رویہ اور کردار رکھنے والے لوگ تھے، یہ کلام کے خالی ماننے والے لوگ نہیں تھے۔ اور فرشتہ ان کے پاس اسی لیے آیا تھا کیونکہ جب پوری دنیا اپنی آرام اور نیند اور چین کا اور بے فکری کا کمبل اوڑھ کے سردی میں سو رہے تھے، یہ ایماندار جو کلام حق سے واقف تھے، یہ خدا کی قدرت سے واقف تھے، اور یہ جاگ رہے تھے، اپنی ذمہ داری کو، اپنی ڈیوٹی کو جاگ کر چوکنے ہو کر بڑی ذمہ داری سے نبھا رہے تھے۔
یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا کو ایماندار، عمل پر فائز، ایمان و عمل لوگوں کی ضرورت ہے۔ خداوند کی روح، خداوند کی جلالی اقدس آنکھ ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان و عمل پر گامزن زندگی کو جانتے۔ خدا کا کلام جن کے اندر ہے میرے عزیزو، وہ سو نہیں سکتے، وہ جاگتے، وہ دن رات جاگتے، وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا جانتے، وہ خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کا خوف ان کے عمل میں دکھائی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جاگنا آج میرے اور آپ کی زندگی کے لیے انتہائی اہم اور اشد ضرورت رکھتا ہے۔ اس لیے خدا کا فرشتہ ان کے پاس آیا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ خدا کی قدرت پاک کلام کے وسیلہ ان کی زندگیوں میں قائم ہے۔ آج میرے عزیزو، پوری دنیا 45% مسیحی آبادی ہے۔ پوری دنیا میں اگر 2% آبادی ہے تو 45%، ایک ورلڈ وائڈ ریویو میں پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق دنیا میں 45% مسیحی بستے۔ میرے عزیزو، اگر یہ گڈریے خدا کے پاک کلام کو نہ جانتے تو یہ جاگ نہیں سکتے۔ اور ذرا سوچیں، اگر یہ نہ جاگتے تو خدا کا منجی دو جہاں کا زندگی بخش، رہائی بخش، نجات بخش کلام آج دنیا کی 45% آبادی کے ہاتھوں میں نہ ہوتا۔ یہ جاگے، ان کے رویے اور کردار کو دیکھ کر خدا نے اپنا لا تبدیل زندگیوں میں قدرت سے نازل ہونے والا کلام عطا کیا، اپنے منصوبے کا، جس کا آغاز خدا رب الکریم نے پیدائش میں ہی فرما دیا تھا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے سب سے پہلے پائنیئر یا پائیدان یہ شاگرد، یہ چرواہے ٹھہرے۔ اگر یہ جاگتے نہ تو کلام ان کے ہاتھوں میں نہ ہوتا۔ انہوں نے کلام کو قبول کیا اور پھر اس پر جب رد عمل کیا تو میرے عزیزو، نہ صرف انہوں نے دنیا کو بدل دیا بلکہ انہوں نے خداوند کریم کا جلالی چہرہ مبارک بھی سب سے پہلے دیکھا۔ آج 2021 میں پاکستانی قوم یا دنیا کی جتنی مسیحی قومیں ہیں وہ ایمان میں اور جسمانی برکتوں میں تزلزل کا اور تباہی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مسیحی قوم دنیا میں کہیں بھی ہے، میں اور آپ جس بھی جگہ پر ہیں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں اور آپ آج ہم گہری نیند سو رہے ہیں۔ ہم شاید جسمانی طور پہ جاگنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، اگر روحانی طور پر ہم سو چکے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم زندگی میں ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ جس کو دکھائی نہیں دیگا وہ راہ کا تعین کیسے کرے گا؟ جو دیکھ نہیں سکتا وہ راہ کا تعین کیسے کرے گا؟ اسے کیا پتا مجھے کس راہ جانا ہے، کس راستے پہ جانا ہے؟ آج مسیحی قوم لڑائی جھگڑوں کا، نفرتوں کا شکار ہے۔ آج خاندانوں سے، بہن بھائیوں سے، رشتوں سے، ناتوں سے محبتیں ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جس زندہ خدا کا نام لیتے ہیں، میرے اور آپ کے رویے، زبانیں، کردار اس کے برخلاف جا کے کام کرتی ہیں۔ آج ہم سو چکے ہیں اور مزے کی بات کیا ہے، جب بھی عبادت ہوتی ہے ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو گھر پہ بائبل پکڑے، نیند آنے لگ جائے گی۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو بولے آؤ دعا کریے تو پہلے ہی آپ کو اوکائی آ جائے گی، آپ دعا کریے، ٹائم ہو گیا سونا بھی۔ آپ کو چرچ میں کلام ہوگا، آدھے لوگ سونے شروع ہو جائیں گے، بزرگ سوئیں گے، بہنیں سوئیں گی، بچوں کو ہم لاتے آئیں گے۔ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے، پادری صاحب اگر جسارت کریں گے میرے بھائی بہن آپ چرچ میں سو رہے تھے، تو ہم اتنے اچھے لوگ ہیں، ہمارے پاس جواب بھی ہے
हम कहते हैं भाई साहब खुदा के घर में सुकून इतना मिलता है, नींद आ जाती है, खुदा का घर ही इतना बाबरकत है, नींद आ जाती है। मेरे अजीजों, ये रवैया किरदार मेरी और आपकी कौम की तबाही और बर्बादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जुज़ बन चुका है। मेरे अजीजों, याद रखें, मुझे और आपको नींद आती नहीं है। दुनिया का सरदार, उसके चेले, उसके मौकल जो भी देखते हैं कि इनके हाथों में कलाम है, अब ये दुआ करने लगे, अब ये इबादत करने लगे, अब ये बंदगी करने लगे, अब ये खुदा का जलाली जिंदा कलाम सुनने लगे। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको नींद का गलबा होता है, उसकी वजह क्या है? जो बात आप और मैं नहीं जानते वो इब्लीस जानता है। और वो बात क्या है? इब्लीस को पता है 2000 साल पहले यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो उसकी बशारत, बड़ी मुनादी की और निजात की बशारत इन जागते हुए 8, 10, 15, 20 गदरियों को मैंने खुदा के फरिश्ते ने दी थी। और इन 10, 15 गदरियों ने जाग कर जब कलाम को लिया था तो आज पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। आज उसे डर है कि अगर ये क्रिश्चियन जाग गए, अगर इन्होंने कलाम को पढ़ लिया, जो कलाम खुदा का जिंदा जलाली आग लगाने वाला दो-धारी तेज तलवार कलाम है, अगर ये इन्होंने पढ़ लिया और ये रूहानी तौर पर जाग गए और जिस्मानी तौर पे जाग गए, तो मुझे हमेशा की तरह यीशु ने पहले भी हराया था और आज ईमानदार अगर जाग गए मुझे फिर हरा देंगे। मेरा दीदो, हमें नींदें इसलिए चली रहती है, हम समझते हैं हमें सुकून आ रहा है, ये गलत है। जो बात हमें नहीं पता वो शरीर इब्लीस जानता है। जब मैं सेमिनरी में तालीम पा रहा था तो मेरे उस्ताद थे जनाब मोहतरम जैलमल साहब, तो सेमिनरी में वो हमें बात करते थे, वो कहते थे कि इब्लीस शरीर जो है वो बड़ा ही शरीर है। वो कहते थे शैतान बड़ा ही शैतान है। क्यों? वो कहता है कि वो मसीही बहन भाई या जो भी शख्स है उससे 10 गुना जाके आगे की सोचता है। इब्लीस को पता है ना तो संभालना बड़ा जरूरी है, तो इब्लीस का भी आधा काम आधे से ज्यादा हम खुद ही कर देते। इब्लीस कहता मैं तो संभालना ही थी और या तो पहले ही सोचते हैं। इब्लीस का काम हमने कर रखा है और आज हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में, खादमों की जिंदगियों में, एल्डर साहबान की जिंदगियों में, कलीसिया की जिंदगी में, बतौर बिल अमूम कुल मसीही कौम में आज जितनी नापाकी है, जितने प्रॉब्लम है, मसाइल हैं और जितनी तफरके, जुदाइयां, नफरतें पल चुकी हैं, उसकी वजह क्या है कि हम जिंदा खुदा की तो बात करते हैं, हमने वो बिशारत का कलाम हाथों पर तो उठा रखा है, मगर हमारे दिलों में खुदा का ये ला तब्दील कलाम नहीं बसता। मेरे दिलों, मेरी और आपकी जिंदगियों की बदहाली की कोई वजह, कोई बाबा, कोई जादू, कोई टोना नहीं हो सकता, मैं मान नहीं सकता। ये मेरी टीम आपके सामने बैठी है, हम रोजे रखते हैं, हम दुआएं करते हैं और हम जितनों से लड़ने वाले लोग नहीं हैं, मगर अगर कहीं इब्लीस का मुकाबला हो तो हम यीशु के नाम से खड़े हो जाते हैं और इब्लीस को यीशु के नाम के आगे झुकना पड़ता है। मैं नहीं मान सकता कि कोई जादू, कोई टोना आपको बेऔलाद कर दे। मैं नहीं मान सकता कि कोई बीमारी आपके बदनों में रह जाए। मैं नहीं मान सकता कि कोई बेरोजगारी किसी के चाहने से आपकी जिंदगियों में आए। वजह कोई और नहीं, वजह मैं खुद हूँ। जब वालिदैन कलामे हक को नहीं पढ़ेंगे, जब वालिदैन इस खुशी की बशारत से नावाकिफ रहेंगे, जो वालिदैन मिलकर कलाम नहीं पढ़ेंगे, इबादत नहीं करेंगे, दुआ नहीं करेंगे, जो बेटा और बेटी खुदा के कलामे हक को नहीं सुनेंगे, अपने बाप और माँ को करते हुए नहीं देखेंगे, वो औलादे नहीं बदलेंगी, वो कौम नहीं बदलेगी। जब वालिदैन ही रातों को सो जाएंगे तो औलाद को तो और क्या चाहिए? वो क्या कहते हैं, अंधे को क्या चाहिए? आज हम क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जाग जाएं, जाग जाएं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जाग जाएं।
اپنے خادم کی برائیاں کرنا، چرچ کی بدگوئیاں کرنا اور الٹی باتیں کرنے کا وقت چھوڑنے چلا گیا ہے، اور اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اور کتنا اور مصیبتوں میں دھکیلیں گے میں اور آپ۔ جاگ جائیں، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جاگ جائیں۔ بائبل مقدس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ آپ سے مجھ سے زیادہ بائبل کو جانتا ہے، یہ خادم پیچھے بیٹھے ان سے پوچھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ سے زیادہ کلام آتا ہے، مجھ سے زیادہ کلام آتا ہے۔ بد روحیں جب یسوع کے نام سے جلتی ہیں وہ کہتی ہیں یسوع کے نام سے تانوں نہ ساڑیا جے۔ اہل اسلام آپ کے اور میرے یسوع کو کہتے ہیں کلمت اللہ، رحمت اللہ، وہ کہتے ہیں خداوند یسوع روح اللہ ہے، کیونکہ میں نے قرآن پاک کی تعلیم پائی ہے تو سورہ مریم میں میرے اور آپ کے یسوع کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے لکھا ہے جب وہ 12 سال کی عمر میں تھے تو انہوں نے مٹی کی چڑیا بنائی اور وہ پھونک مارتے تھے اور چڑیا اڑ جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یسوع جو ہے حضرت عیسیٰ کے پاس اس لیے مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار ہے کہ وہ پہلے ہی روح اللہ ہے، اس کے اندر اللہ کی روح ہے، خدا تعالیٰ کی روح سے وہ ملبس ہے۔ اور یوحنا اپنی انجیل شریف میں بیان کرتے ہیں اور کلام مجسم ہوا اور پھر وہ ساری باتیں۔ ایمان رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے جو کلام میں خداوند یسوع المسیح اپنی زبان صداقت سے ارشاد اعظم فرماتے ہیں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ اور میرے عزیزو، ایمان جب تک میں اور آپ عمل میں پیش نہیں کریں گے، ایمان بغیر عمل کے اور مردہ گورا قبرستان میں ہوتے ہیں۔ مردہ لوگ گھروں میں نہیں ہوتے، مردہ چرچوں میں، کلیسیا میں نہیں ہوتے، مگر اگر آپ اپنے اصلی حقیقتی چہرہ دیکھیں تو میں اور آپ رنگ روغن کر کے، میک اپ مار کے، کوٹ پینٹ پہن کے چرچ میں آتے ہیں، ہم ڈھونگ کرتے ہیں زندہ ہونے کا، در حقیقت ہم مر چکے لوگ ہیں۔ کیونکہ جو لوگ زندگی رکھتے ہیں ان کے گھروں کی اور ان کی اولاد کی، ان کی زندگی کی علامتیں، ان کی نشانیاں فرق ہوتی ہیں۔ مگر آج میں آپ سے درخواست کروں گا، خدا کے پاک کلام کو سنیں، میری مت سنیں۔ میں آپ کی طرح ایک مٹی کا انسان ہوں، گوشت پوشت کا انسان ہوں۔ خدا کے پاک کلام کو سنیں۔ یہ کرسمس ضرور منائیں، جوش سے منائیں، پٹھانوں سے سود لے کے منائیں، جیسے مرضی مناتا ہے، دل چاہتا ہے منائیں، مگر یاد رکھیں زندگی کا کلام 2000 سال پہلے آیا تھا، اور اس کلام کے وسیلہ جب تعلیم انہیں ملی، تعلیم پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جب انہوں نے عمل کیا تو آج میں اور آپ یسوع یسوع کہنے کے جوگے ہیں۔ وہ گڈریے اگر نہ جاگتے تو آج یسوع پتہ نہیں کنو کنو بلاتے۔ آج اگر ایک یسوع کی بات کرتے ہیں ہم، یہ ان کی محنت اور ایمان پر عمل کا وسیلہ۔ خدا کے لیے جاگیں، خدا را جاگیں، اپنی قوم پر، اپنی خاندان پر، اپنی بیوی شوہر پر، بچوں پر رحم کریں۔ جاگیں، جاگ کر روزہ رکھ کر دعا کریں، بدخویاں چگلیاں یہ چھوڑ دیں، اس کا ٹائم چلا گیا۔ دفع کریں، مٹی ڈالیں، کوئی فائدہ نہیں۔ منو پاویں تو کھلنا دے ہاتھ بناؤ، پاویں چترا دے، منو کوئی فائدہ نہیں، نہ تانوں فائدہ نہ منو۔ فائدہ ہوگا جاگنے، فائدہ ہوگا کہ فرشتوں نے جو کلام دیا، اب وہ کلام خدا کے پاک نبیوں اور اس کے خادموں اور شاگردوں کے وسیلہ، رسولوں کے وسیلہ جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، جاگیں اور عمل کرنے کا وقت ہے۔ تعلیم دینے کا، گلا کرن دا تے اپنا نالج چاڑن دا وقت ٹر گیا ہے، اب وقت ہے عمل کا۔ خدا کے لیے اس کرسمس کو 24 کی رات کو جاگ جائیں، اپنے غلطیوں، گناہوں، تقصیروں کو معاف کریں۔ دنیا ساری پیڑی ہے تو میں فرشتہ یہ باتیں چھوڑ دوں۔ اگر میں ایک انگلی پادری صاحب کی طرف یا ڈاکٹر احسان فضل کی طرف یا آپ کی طرف اٹھاؤں گا تو مت بھولیں، یہ دیکھیں 3 انگلیاں میری اپنی میری طرف۔ میں نے آپ کو کیا بلا کہنا، 3 انگلیاں میری طرف ہے، میرا اپنا ہاتھ مجھے کہہ رہا ہے سب سے پہلا اور سب سے بڑا تو برا تو ہے۔ ان باتوں کا فائدہ نہیں۔ خدا کے لیے کلام اردو زبان میں ہے، کسی ایسی زبان میں نہیں جو آپ کو نہیں آتی۔ اگر انگلش میں بائبل چاہیے پادری صاحب کو بولے لا کے دیں گے، اگر کسی کی زبان کوئی پٹھان یہاں بیٹھا ہے پشتو کی بائبل پادری صاحب لا دیں گے،
अगर कोई सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, सिंधी की बाइबल ला देंगे। अगर कोई अंग्रेज अमेरिका से यहाँ कोई आ गया है तो मसला नहीं, वो भी इंग्लिश की बाइबल भी फ्री में गिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर एहसान साहब ये गिफ्ट करते रहते हैं। जो जुबान आपको आती है उस जुबान में उर्दू की बाइबल है, पढ़ें, दुआ करें और अपने रवैयों को, जुबान को, किरदार को, जिंदगी को बदलें, जागे। और जब आप जाग जाएंगे तो जिस तरह उन चरवाहों ने दुनिया बदल दी, जब आप जाग जाएंगे आपका शौहर बदलेगा, आपकी बीवी बदलेगी और आपके रिश्तेदार बहन भाई बदलेंगे और मैं और आप बतौर मसीही कौम बदल जाएंगे। खुदा मुझे और आपको बदले।